پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,35,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر لی۔ کاروبار کے آغاز میں انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان کی اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا، بیرونی چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے کا کہنا ہے ابتدائی پالیسی اقدامات نے میکرو اکانومک استحکام کی بحالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی میں مدد دی۔ انفراسٹرکچر اصلاحات معاشی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں۔ بڑھتی تجارتی کشیدگی اور جغرافیائی تقسیم غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر رہی ہے۔ دور اندیش اور دانش مندانہ پالیسی اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ معیشت کو ماحول دوست طرز پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں ہلکی بارش، اوکاڑا، رینالہ خرد میں شیرگڑھ، حجرہ شاہ مقیم میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ ساہیوال، چیچا وطنی، بہاول نگر، وزیر آباد، فیصل آباد، تانیہ والا میں بھی بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب، ڈیرہ اسماعیل خان اور گردنواہ میں شدید بارش۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ لکی مروت میں آندھی اور موسلادھار بارش۔ سیلابی ریلے کے باعث لکی مروت سے پنجاب جانے والا زمینی رابطہ منقطع۔ مونسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی رابطہ نہروں کو پانی کی فراہمی بند۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس 7 سے چین کے شہر تیانجن میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں چین، بیلاروس، بھارت، ایران سمیت تمام رکن ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس کے سائیڈ لائن پر اسحاق ڈار کے دیگر وزراء خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی تقسیم پر سماعت۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا الیکشن کمیشن قوانین کے مطابق 3 روز میں پارٹی شمولیت جمع کرانا ہوتی ہے۔ جس امیدوار کی بات ہو رہی ہے اس کا 22 فروری کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ طارق عوان نے 2 روز میں پارٹی کی شمولیت جمع کرائی۔ اپوزیشن کا سینٹ انتخابات میں متحد ہو کر لڑنے کا فیصلہ۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی، رہنما مسلم لیگ نون امیر مقام پرویز خٹک اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مشاورت۔ صوبے کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کی ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پہلے اس مفتی محمود کے بیٹے سے مقابلہ کر لو، پھر اس مفتی محمود کے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لانا۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے علی امین گنڈا پور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ انجینئر ضیاء الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP کی وہ حیثیت نہیں کہ مولانا ان کا چیلنج قبول کرے۔ مولانا نے تو آپ کے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا۔ آپ اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کرا۔ علی امین گنڈا پور کے انداز گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا ہے۔ تحریک سے پہلے PTI قیادت میں اختلاف۔ لاہور میں اہم رہنما عالیہ حمزہ نظر انداز۔ چیف آرگنائزر پنجاب کو ہی اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا عالیہ حمزہ مصروف ہیں اس لیے نہیں بلایا۔ عالیہ حمزہ کی ایکسپرٹ تنزیہ پوسٹ لکھا پارٹی قیادت کا کہنا ہے میں 2 دن سے مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا۔ عالیہ حمزہ کی بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بھی اظہار لا علمی۔
سوال اٹھایا، کیا بانی کے لیے کسی لائحہ عمل کا اعلان ہوا؟ کیا طے ہو گیا تحریک کہاں سے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا؟ ابھی کچھ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہیں، اس پہ فردر ہماری 1 یا 2 اور میٹنگز ہوں گی، جس کے بعد معاملات جو ہیں وہ فائنلائز ہوں گے۔ گالی ادھر سے بھی آئی ادھر سے بھی آئی، وہ جسٹیفائی گالی کو نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 معطل ارکان سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ میڈیا سے گفتگو میں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا، آج اپوزیشن ارکان سے اچھی گفتگو ہوئی ہے، دوبارہ اجلاس ہوگا، آئندہ 1 ہفتے میں مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ چاہتے ہیں ارکان معطلی کا معاملہ حل ہو جائے، کسی اور فورم پہ نہ جائے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر نے کہا، معطل ارکان کی بحالی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، گالی دونوں طرف سے دی گئی، دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بلال یاسین نے کہا، علی امین گنڈاپور اچھے بچے بن کر لاہور سے واپس چلے گئے، مذاکرات ہی سیاسی مسائل کا حل نکلتا ہے۔ چھبیسویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی ارکان فارغ۔ پی ٹی آئی قیادت نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ارکان قومی اسمبلی کو برطرف کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، اورنگزیب کھچری، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا، 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے نااہل ہو گئے۔ ہندوستان جس نے منہ کی کھائی ہے جب سامنے سے حملہ کیا تھا، اب وہ ان پروکسی سے پیچھے سے چھپ کے سازش کے تحت حملہ کر رہا ہے۔ جو مرنے والے ہیں یہ پنجابی نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہے۔ میرا تعلیم سے اتنا ہی تعلق ہے کہ میں زیر تعلیم رہا ہوں۔ کراچی والوں کے لیے علم ان سے چھینا گیا حق ہے، جس کو ہم قسطوں میں واپس لا رہے ہیں۔ اور گھبرائیے مت، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب کوئی کوٹے کے ذریعے تعلیم کو روک نہیں سکتا۔ میں وزیر تعلیم ہوں، تعلیم سے اتنا ہی تعلق ہے کہ کبھی زیر تعلیم رہا ہوں۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، ہم قسطوں میں اپنا حق واپس لے رہے ہیں، حالات بدل گئے، اب کوٹا سسٹم کچھ نہیں کر سکتا، کراچی بدلے گا تو پاکستان بدلے گا، اسلام آباد یہ نہیں سمجھتا۔ اجرت والی نمبر پلیٹ نہیں ہے، یہ وہی نمبر پلیٹ ہے جو پیسے دے کر حاصل کی گئی ہے، لیکن تمہیں تو لوٹنا ہے، تمہیں تو رشوت کا بازار گرم کرنا ہے، رشوت خوری سے باز آ جاؤ، اپنے اس دھندے کو ختم کرو۔ نمبر پلیٹ نہیں چاہیے، سڑکیں بناؤ۔ جماعت اسلامی کی کراچی میں موٹر سائیکل ریلی، امیر جماعت اسلامی ملائم ظفر نے شرکا سے خطاب میں کہا، صوبائی حکومت نمبر پلیٹ کے نام پر بھتہ وصول کرتی ہے، عوام پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ نمبر پلیٹ کا قانون لے کر آ گئے، کرپشن کا دھندا بند کیا جائے، ایسا نہ ہو حالات پھر قابو میں نہ رہیں۔ باجوڑ میں امن کے لیے بڑا اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت، سپورٹس کمپلیکس خار میں عوام کا زبردست اظہار یکجہتی، مختلف سیاسی رہنماؤں کی شرکت، وزیر اعظم کے مشیر مبارک زیب بھی شریک ہوئے، رہنماؤں کا بدامنی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، اگلا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا، سفید جھنڈے اٹھائے شرکا کے امن کے لیے نعرے، ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام۔ پشاور میں جے یو آئی کے زیر اہتمام ضم قبائلی اضلاع کا جرگہ، قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ پر جرگہ مائندین کا اظہار تشویش، امن کی بحالی اور عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کا مطالبہ، شرکا کا جرگہ سسٹم کی بحالی کے لیے قائم کمیٹی پر تحفظات کا اظہار، کہا عوامی نمائندگی کے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں فائرنگ، 2 افراد ہلاک، پولیس اہلکار کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے فائٹ کاؤنٹی کے بلو گراس ایئرپورٹ کے قریب فائرنگ کی، پولیس نے ملزم کا تعاقب کیا، 27 کلومیٹر دور چرچ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، چرچ میں ملزم کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔
اور ہم غزہ کے معاملے پر بات کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کو اگلے ہفتے کافی حد تک حل کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، روسی صدر سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پیوٹن باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں بمباری بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے روس پر مزید سختی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا اس پر جمعے کو تفصیل سے بات کروں گا۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹریاٹ دفاعی نظام دینے کا بھی اعلان کیا۔